العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وعاصمي حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سلام حضرات، وقت کافی گزر چکا ہے اور جو حضرات اطراف سے آئے ہوئے ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، واپس جانا ہے، اس لیے زیادہ میں سماعت نہیں کروں گا. بس مصرع کریمہ کے ذیل و ضمن میں کچھ حقائق و معارف آپ کی خدمت پیش کروں گا. اس کے بعد مجھے معلوم ہے اس کے بعد پروگرام ہے علامہ مبارک شبیہ آپ کے سامنے آئے گی اور خالی کی عوضیت سے کچھ ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ وقت سے پہلے یعنی کم سے کم نماز سے پہلے کام ختم ہو جائے تاکہ نماز اور عزاداری میں لوگوں کو ٹکراؤ کا موقع نہ ملے. عجیب ماحول بنا دیا ہے، نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے، اس طرح کی بحثیں کرنے کی ضرورت ہی ہے. نماز کا اپنا مقام ہے، عزاداری کا اپنا مقام ہے، اور میں اپنی تقریر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نماز بھی حق ہے، عزاداری بھی حق ہے. تو حق کا ہمیشہ باطل سے ٹکراؤ ہوتا ہے، حق کا کبھی سے ٹکراؤ نہیں ہوتا. جب عمل نہیں ہونا چاہیے اور اس میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تو میرے دو عزیزوں، مصرع کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے. اسی مجمع میں ایسے ہمارے مخلص سامعین میں سے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کثرت سے مجھے سنتے ہیں. یہ چھیتر کے علاقہ میرے لیے اجنبی نہیں ہے. کثرت سے مجلسیں پڑھی ہیں گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، شہر شہر. یہ الگ بات ہے کہ جب نقال ممبر پہ آ جاتے ہیں تو آسان کو ہو جاتے ہیں. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، پوری مجلسیں ہم لوگوں کی پڑھی ہوئی لوگ ریپیٹ کر کے اور داد لے لیتے ہیں، کیونکہ جو بزرگ ہیں انہوں نے سنا ہے نا. نئی نسلوں کو کیا پتا ہے؟ تو ایسا نہ ہو کہ اصلی نقلی کا فرق مٹ جائے. اصل تو اصل ہے، نقل نقل ہے. جس آیت کریمہ کو جان بوجھ کے میں نے عنوان بنایا ہے کیونکہ اس میں ایسے ایسے حضرات بیٹھے ہیں انہوں نے کثرت سے اس آیت میں بھی مجلسیں ہم سے سنی ہے. تو آج کی مجلس اس لیے اسی آیت پہ پڑھ رہا ہوں کہ دیکھو میں اپنی پڑھی ہوئی تو نہیں پڑھ رہا ہوں. دیکھو کوئی بات آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. سلوات پڑھے تو بات آگے بڑھاتا ہوں. ارے بھائی خود بھی محنت کرو. اگر کوئی دوسرے مسلک کا مجلس میں آ گیا تو آپ بتائیے اسلام کیا کہتا ہے؟ سوچئے گا. میری عادت ہے، مجھے خود پتا نہیں ہوتا کیا کیا بولوں گا. اگر کوئی مسلمان بھائی آ گیا ہے، چلو ہمارا مسلک نہیں ہے، اپنے مسلک سے وابستہ ہے، وہ آ گیا ہے تو اسے ویلکم کرو، اسے عزت سے بٹھاؤ. سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اپنے پاس بٹھاؤ گے نہیں تو سناؤ گے کیسے؟ اور جب وہ کچھ سنے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے؟ چلو کلمے کا شریک تو ہے وہ، جو کلمے کے شریک نہیں ان کے لیے شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اکرم الضیف ولو کان کافرا. مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. میں اتنے ہلکے میں نہیں چلے گی مجلس، میں درد دل بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی ہمارے فرش ادا پہ آ جائے، بیٹھ جائے تو
تو اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ کسی ضرورت سے اٹھ کے جا رہا ہے تو تمہیں کیا حق ہے کہنے کا کہ چور پکڑا گیا؟ خود کو چوری کا مال پڑھ رہے ہو۔ کیا کہا میں نے؟ صلوات پڑھیں محمد اعظم پر۔ خود تو پوری مجلس چورا کے پڑھ رہے ہو، اور ایک آدمی جس نے کبھی چوری نہیں کی اسے چور کہہ رہے ہو۔ یہ خلاف اخلاق اسلامی ہے، یہ رویہ اس کا سرتباب ہونا چاہیے۔ یہ عزاداری ایک ذریعہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ کیسے ہوتی ہے؟ اسلام جو ہے کیا خنجر و تلوار سے پھیلا ہے جو بدنام کیا جاتا ہے؟ اسلام اخلاق محمد و آل محمد سے پھیلا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ پوری مجلس لوگ ریپیٹ کرتے ہیں اور وہ داد ملتی ہے تو سمجھتے ہیں بس ہماری خطابت چلی۔ تمہارا خطابت میں نکھار کب آتا ہے؟ مطالعے سے۔ تو یہاں کچھ ہوگا یہ بولے گی، کچھ کہہ رہا ہوں میں، یہاں کچھ ہوگا تو یہ بولے گی، یہاں کچھ کیسے آئے گا؟ ظاہر ہے میں تھوڑی آپ کو بلوا سکتا ہوں، لیکن مولا کا بند ہو رہا ہے کہ تو آپ بول جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں من طلب العلا سحر اللیالی وبقدر قدر تکتسب معالی۔ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، توجہ ہے نا، جو بلندیاں چھونا چاہتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اور جو جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہی ثمرہ پاتا ہے، اتنا ہی اس کا پھل پاتا ہے۔ تو کوشش تو کچھ نہیں، نہ مطالعہ ہے، نہ ذوق ہے مطالعہ ہے، نہ کتابوں سے دلچسپی ہے، بس موبائل ہے۔ حضرت موبائل کا احسان ہے، نیٹ صاحب کا احسان ہے، واٹس ایپ کا احسان ہے۔ ان کی مجلس سنی اپنی بنا کے پڑھتی، ان کی سنی اپنی بنا کے پڑھتی۔ ارے بھیا بزرگوں کی یاد تو ہم بھی تازہ کرتے ہیں، لیکن نام لیتے ہیں فلاں بزرگ اس موضوع سے متعلق ایسا فرماتے تھے۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ممبر کا تماشا بنا دیا۔ آپ نہیں بولیں گے تو 2.5 گھنٹے سے پہلے ممبر نہیں چھوڑوں گا۔ آپ میرے مزاج آشنا ہیں، یہ درد دل ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ میں بارہا کہتا ہوں ممبر کس کا ہے؟ بولو نا۔ ابھی میں ممبر پہ آیا تو میں نے بوسہ دیا یا نہیں دیا؟ تو آپ نے کبھی غور کیا کیا میں لکڑیوں کو بوسہ دے رہا ہوں؟ یہ ممبر میں جھوم رہا ہوں، لکڑیوں کو بوسہ نہیں دے رہا ہوں، نسبت کو بوسہ دے رہا ہوں۔ ابھی مولا عباس کا عالم آئے گا، آپ لپٹ جائیں گے، چپٹ جائیں گے، بوسہ دیں گے، چومیں گے، تو کیا آپ پھریرے کو چوم رہے ہیں؟ نہیں، نسبت کو چوم رہے ہیں۔ علم کی نسبت جناب عباس کی طرف، تعزیہ کی نسبت امام حسین کی طرف، گہوارے کی نسبت شہزادے علی اصغر کی طرف، اسی طرح ممبر کی نسبت رسول اللہ کی طرف۔ جس کا ممبر ہے یہ، ارے رسول خدا کون ہے؟ بولیے نا۔ رسول خدا وہ ہے کہ جن کو کفار و مشرکین بھی صادق و امین مانتے ہیں۔ صادق و امین یعنی صادق و امین کا ممبر ہے، سچے کا ممبر ہے، ایک سچے کا ممبر ہے، لہذا جھوٹے کو قدم رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ کے من گھڑتے پیش مت کرو۔ وہ تو کہیے کہ آج ہمارے درمیان امام حسن نہیں ہے، ورنہ کتنوں کو ممبر سے اتار لیتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ممبر کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ ممبر بیٹھ کے افسانے نہ کرو، حق اور سچ بیان کرو۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، مطالعہ کرو۔ نہ قرآن، نہ تفسیر، نہ حدیث، نہ تاریخ، بس جملے بازیوں میں مجلس ہو جا رہی ہے، اور نیچے سے آپ واہ کرتے تھے، مجھے تھوڑی دیں گے آپ کا، کیونکہ میں تو ابھی علمی مشغافیاں کروں گا، چپ بیٹھے رہیں گے، کیونکہ مزاج بگاڑ دیا ہے سماعت کا لوگوں نے۔ آپ دیکھیں کیا کیا قیامتیں ہو رہی ہیں۔ بولیے زیر کیسا کتنے لوگ تھے؟ اب دیکھیے ایک دو زخم نہیں، سارا بدن زخمی ہے، درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھے۔ اور کچھ لوگ مصلحت آمیز خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ جب مولویوں سے کہا جاتا ہے کہ حالات ایسے ہو رہے ہیں، بھائی ممبر پہ آپ تبلیغ کیجیے، سمجھائیے، کہتے ہیں نہیں مصلحت نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے۔
قوم بگڑ رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، مصلحت نہیں ہے۔ تو اگر امام حسین بھی یہ سوچ کے مدینے میں بیٹھ جاتے کہ یزید اپنے وقت کی بڑی طاقت ہے، مصلحت نہیں ہے، تو کیا دین بن جاتا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد، دین بن جاتا؟ مصلحت کا کیا مطلب ہے؟ یہ ممبر حق اور سچ بولنے کی جگہ ہے، تو یہاں پر جو آئے یہ سوچ کے آئے۔ ابھی کچھ ذاکرین ادھر ادھر جاتے ہیں گاؤں میں، آپ کے یہاں تو بہت آئے ہوں گے، پورا چیلنج دے رہا ہوں، بتائیے میں نے آج تک آپ میں سے کسی سے پوچھا کہ یہاں کے لوگ کیا پسند کرتے ہیں؟ لیکن ایک یہ بھی فیشن بن گیا، ذرا ادھر آئیے ادھر آئیے، ارے یہاں کے لوگ کیا پسند کرتے ہیں؟ اچھا تو مجمع کی پسند پڑھو گے، رسول اللہ کی پسند نہیں پڑھو گے؟ کیا کہہ رہا ہوں، بڑے سناٹے میں آپ۔ ارے یہ نہ دیکھو کہ کون کیا پسند کرتا ہے، جس کے ممبر پر بیٹھے ہو وہ دیکھو کہ وہ کیا پسند کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سنیے، عادتیں عجیب ہو گئی ہیں، سبھی باتیں بس بالا بالا باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ذرا گہرائی گہرائی میں جائیے تو بالکل سناٹا ہو جاتا ہے۔ چلیے مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اپنا فرض تو ادا کروں گا، آپ کا ہم پہ حق ہے وہ تو ہم ادا کریں گے۔ یہ ممبر علم پھیلانے کے لیے ہے، جہالت پھیلانے کے لیے نہیں۔ ہمارے ممبر کا ہمیشہ ایک اسٹینڈرڈ رہا ہے، معیار رہا ہے۔ ارے جو اغیار آتے تھے، دوسرے لوگ آتے تھے، وہ بھی کہہ کے جاتے تھے ارے بھائی بولنے کا تو آپ ہی لوگوں کو، ارے بھائی یہ خطابت والا من تو آپ ہی کیا ہے، یہ آپ ہی کہہ دیتے تھے، آپ ہی کہاں ہے، اس لیے کہ وہ غیر ہو کے بھی سمجھ جاتے تھے کہ خطابت انہیں وراثت میں ملی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، صلوات پڑھے محمد والے محمد، سمجھ جاتے ہیں۔ اب خطابت کا معیار اتنا گرا دیا ہے کہ آئے ہوئے لوگ بھی بانٹیں، غلط ہے۔ سب کو ایک جگہ کیجیے۔ رسول اسلام نے غدیر سے کیا پیغام دیا ہے؟ اتنی جلدی تو نہیں کہ لانے میں رہے تھے علی میں، کیا کہا؟ آگے والوں کو پیچھے بلا دو، پیچھے والوں کا انتظار کرو، جب سب نقطہ اتحاد پہ جمع ہو گئے تب علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ تو سنت کو کیوں بول رہے ہیں؟ ادھر والوں کو بلاؤ، ادھر والوں کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، بلانے کے بعد پیغام حق سناؤ اور انتہائی مثبت پہلو سے سمجھاؤ، کسی کو ناگوار بھی نہ گزرے اور بات دل کی تہوں میں اتر جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ جو صلوات مجلس پڑھوانے والی نہیں ہے، بالکل آمادہ ہو جائے سننے کے لیے، ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے، یہ میں جان بوجھ کے شاید پیش کیا ہے آپ کے سامنے، اس کو عنوان بنایا ہے کہ اسی علاقے میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے محفل میں کھڑے ہو کے ٹوک دیا ہے، مجلس یہ تو فلاں کی پڑھ رہے ہو، تمہارا اپنا کیا ہے؟ اور وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے، میں اشارہ نہیں دوں گا، تو یہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا، حالانکہ میں نہیں کہا، مجھے نے بتایا مجھے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ٹاپک پر مولانا شمشاد احمد کی 14 مجلسیں ہم لوگ سن چکے ہیں، جس میں 7 مجلسوں کی کیسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں سے ایک کیسٹ تو پڑھ رہا ہے۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ تو گواہ پیش کر دوں ابھی، دیکھیں۔ تو میں نے اسی لیے پھر وہی ٹاپک چھڑا اور میں دعوت دے رہا ہوں اس بات کی کہ اگر میں بات ریپیٹ کروں، 14 سن چکے ہیں نا، اگر میں اس میں سے کچھ ریپیٹ کروں تو ٹوکیے گا کہ یہ پڑھ چکے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ دوسرے کے مال پہ کڑوا راجا جو مسئلہ ہے نا پورے کی زبان میں، وہ حالت ہو رہی ہے۔ اپنے خود کی محنت بند کرو، خود کی شخصیت بناؤ۔ یہ کیا ہے؟ علم جو ہے حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پہ، فرض پہ، عورت پہ فرض ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ تھوڑی چبائے ہوئے لوگ میں چباتے پھرو، اس سے آپ کی اپنی شخصیت کیا بنے گی؟
اب چلیے ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ میرا پڑھنے کا موڈ بن جائے. اس آیت کو کہتے ہیں آیہ ولایت. ٹھیک ہے. ایک زمانہ تھا جب میں نے لگاتار 14 مجلسیں پڑھی تھی. جہاں گیا یہی آیت، جہاں گیا یہی آیت. آج ہماری ملاقات ہو گئی اس مخلص سے جس نے کسی کو چیلنج کیا تھا کہ تو مجلس سمجھاتے ہیں مت پڑھ رہے ہو. تو آج بھی میرا موڈ بن گیا ہے کہ چلیے پھر پڑھ دیتا ہوں. کچھ موضوعات ہمارے بہت ہی پسندیدہ ہیں، مثلا طہارت، اہل بیت کی طہارت، ولایت، آل محمد کی ولایت. اس پہ کثرت سے میں نے مجلسیں پڑھی ہیں. اور اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے. پہلے تو مجلس پڑھنا بہت آسان تھا. چپ رہیے، میں بھی آرام سے کہانی کی طرح سناتا رہوں گا. بہت آسان تھا مجلس پڑھنا. یہاں آئے مجلس پڑھ دی، 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ گئے وہی دوہرا دی. وہاں سے گئے 50 کلومیٹر فاصلے وہی دوہرا دی. لیکن اب یوٹیوب کا زمانہ، ادھر بولے ادھر مجلس کی شہرت ہو گئی. اب جہاں ریپیٹ کرو گے وہیں کہیں گے لوگ یہ تو پڑھ چکے ہیں، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں. اس معاملے میں شاعر خوش قسمت ہے کہ بار بار ایک ہی کلام کی فرمائش ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد عالم. وہ والا کلام پڑھ دیجئے، وہ والا کلام پڑھ دیجئے. لیکن یہ نثر کی دنیا ہے. ارے انسان اپنا ہی کلام اگر ریپیٹ کرتا ہے تو انگلیاں اٹھ جاتی ہیں کہ یہ والی مجلس تو آپ سے سن چکے ہیں. تو انہیں بھی تو شرم آنی چاہیے کہ جس کا کلام ہے وہ خود اپنا کلام پڑھ رہا ہے، تب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی تو پڑھ چکے ہیں. تو پھر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وزن کیا بنے گا نگاہوں؟ جو بیچارے اناڑی ہیں، ابھی بچے ہیں، نہیں جانتے ہیں، وہ تو چلیے واہ واہ کر دیں گے، فلک شگاف نعرے لگا دیں گے. لیکن جو دور رس نگاہیں رکھتے ہیں، کیا کہا میں نے، تو ان کے لیے ایک مصرع پڑھ دوں گا. خوب پہچانتے ہیں چور کو تھانے والے. صلوات بھیجو محمد والے محمد. دیکھیے کچھ ایسے بھی ہیں. ابھی میں چننے ایک جگہ ہے، آپ پتہ ہے، ابھی مہاراشٹر سے آ رہا ہوں، گجرات سے آ رہا ہوں میں پڑھ کے. وہاں ایک بزرگ حکیم ہے بڑے اچھے، انہوں نے کہا کہ میں ابھی تھوڑی مجلسیں پڑھ لیتا ہوں، آپ کے پوائنٹس مجھے بہت پسند آئے، کیا اجازت ہے کہ یہ پوائنٹ میں بھی پڑھ دوں جو آپ نے نقطے دیے ہیں؟ میں نے پڑھ دیجیے گا. کہا ایسے نہیں پڑھوں گا، میں آپ کا نام لے کے پڑھوں گا، یعنی حوالہ دے کے پڑھوں گا. ہم نے سونے پر سہاگا ہے، پھر کہیں نہیں پکڑے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. چلیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، بیان شروع ہوتا ہے. اللہ کا ارشاد ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب کیا کیا قیامتیں ہوتی ہو بھی سنیے. بے شک لا شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ایسے ایمان والے ہیں، ایسے صاحبان ایمان ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں. کیسے مولائی ہو، دل اٹھنا چاہیے. کس کی شان میں ہے بھائی آیت؟ بین فریقین متفق علیہ. دونوں طرف کی تفسیروں میں یہ ہے کہ یہ علی کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے. تو جب پتہ ہے، اب اس کا تجزیہ تحلیل کرتا ہوں کہ فریقین کی کتابوں میں لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ ہاں یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی پردہ ڈالنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، فضائل علی چھپانے والوں کی کمی نہیں ہے. اب کیسے کیسے چھپاتے ہیں، کیا کیا ہنر استعمال کرتے ہیں، کیا کیا فن استعمال کرتے ہیں فضائل اہل بیت چھپانے کے لیے. بولیے شاید کے حوالے سے بولوں، ایک جملہ پہلے ہی دے دوں. آپ کے قریب میں ہی ہے، سمجھ لیجئے گا جو بولنے والا آدمی کہاں کا تھا. ایک جلسہ ہو رہا تھا. ارے بھیا جلسہ ہو رہا تھا، سمجھو نا کدھر ہوتا ہے. جلسہ ہو رہا تھا. ایک مولوی آئے تھے ادھر بھاشن دینے کے لیے. جب اردو نہیں سمجھو گے ہندی بولوں گا، مجھے آتی ہے تھوڑی تھوڑی. بھاشن دینے کے لیے آئے
تو آپ نے کہاں آئے تھے؟ ارے کسی بند سے چھوٹ کے آئے صلوات محمد وآل محمد آئے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور کی بہت مشہور حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کس ترکیب سے، کس ہنر سے، کس ٹیکٹ سے علی کا نام اڑا دیا اس نے ترجمے میں ہے تاکہ لوگوں کی توجہ علی کی طرف مبذول نہ ہو. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ بہت اونچا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے کہاں چلے گئے؟ علی کا نام اڑا دیا، ترجمہ کر دیا تاکہ علی کی طرف توجہ نہ ہو. میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ بہت اونچا ہے. تو میں کہوں گا کمبا تم نے علی کو نیچا دکھانا چاہا تب بھی منہ سے اونچا نکلا. صلوات پڑھے محمد والے محمد، تب بھی منہ سے تیرے اونچا نکلا. علی کل بھی اونچے تھے، آج بھی اونچے ہیں، کل بھی اونچے رہیں گے. کتنا بھی کوئی گرا ابھی شاید میں کیسے اب یہاں کیسے گرایا علی کو ذرا دیکھیں، گرانے کی کوشش تو کیا گرائیں گے، کیسے گرایا علی کو. اب دیکھیں واو کی قسمیں ہیں، میں اکثر پڑھ رہا ہوں، آج کل بتا رہا ہوں. یہ جو عربی زبان میں واو آتا ہے جیسے والعصر میں واو ہے، والشمس وضحاہا میں واو ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ واو جو ہے اس کی قسمیں ہیں. میں تو علمی مشاغبیاں کرتا ہوں بھائی، آپ کا دل لگے نہ لگے. اب مجھے پتا ہے کہ ڈبل محنت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ کھانا کھا کے بیٹھے ہیں آپ، کھانے کے بعد نیند تو آتی ہے. اب مجھے مجلس پڑھنی، نیند اڑانی ہے، دیکھتا ہوں نیند اڑ جاتی ہے نہیں اڑ جاتی ہے. واو کے کئی قسمیں ہیں. واو کبھی واو قسم ہوتا ہے، کبھی واو حالیہ ہوتا ہے، کبھی واو استنافیہ ہوتا ہے، کبھی واو عاطفہ ہوتا ہے. تو جو واو جہاں ہے سب کا ایک ہی ترجمہ ہوگا کیا؟ دیکھیے میں لفظی پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، آج حرفی پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں، ایک ایک حرف کا بحث کرتا ہوں میں. اب دیکھنا ہے کہ اس میں جو واو استعمال ہوئے ہیں، توجہ دیا، ان میں عاطفہ کون ہے اور حالیہ کون ہے؟ غور کیجیے گا، زیادہ الجھاؤں گا نہیں. تو واو عاطفہ اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، واو حالیہ حال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، واو قسمیہ قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ پہ داخل کیا واو کیا ہو گیا؟ واللہ، تو یہ شریک قسم ہو گئی. تو آئیے کیسے کیسی ترکیبیں بڑھائی ہیں، پتہ لے اہل بیت چکا نہیں. ابھی شاید ترجمہ جو ادھر ہوتا وہ کر رہا ہوں میں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہر جگہ واو عاطفہ لے لیا. جب اس میں دیکھنا انما ولیکم اللہ، یہ جو ولی میں واو ہے یہ ولی کا جز ہے، نہ عاطفہ ہے، نہ حالیہ ہے، نہ قسمیہ ہے، اس میں ولی کا جز ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں بھائی، اسی لیے تم نے بلانا چھوڑ دیا مجھے، لیکن بڑی گاڑی پڑھتے ہیں اور اکثر میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. ارے کیا کیا جائے، مولانا شمشاد احمد بڑی علمی مجلس پڑھتے ہیں، بڑی علمی مجلس پڑھتے ہیں، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ علمی مجلس ہے، باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں میں نہیں پڑھی جائے گی تو کیا ابو جہلوں میں پڑھی جائے گی؟ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد کا، کیا ابو جہلوں میں پڑھی جائے گی؟ توجہ کرے نا، آپ کو بھروسہ ہے مجھے، اپنی قوم کی سماعت پہ اعتماد ہے، اس لیے بیٹھے چھیڑتا ہوں میں. وہ اگر سب کے پلے پڑ جاتی ہے ویسے تو ادھر کیوں رہ جاتے، ادھر نہ آ جاتے ہیں. اب سنیے میں کیا نکال رہا ہوں، یہاں دیکھیے اہل بیت پہ آج بھی ظلم ہو رہا، فضائل پہ آج بھی پردے ڈالے جا رہے ہیں، علی بن ابی طالب کی عظمتوں پہ آج بھی پردے ڈالے جا رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، واو عاطفہ ہے اور کے معنی میں تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول کا رسول ہے. توجہ فرما دیا. والذین، یہاں بھی واو عاطفہ ہے، اور ایسے صاحبان ایمان، توجہ ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. یہ ترجمہ تو میں نے اپنا والا کر دیا، لیکن وہم راکعون میں جو واو ہے بھائی لوگوں نے اس کا بھی ترجمہ اور کر دیا. اب سنیے ادھر کا ترجمہ.
تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ایسے صاحبان ایمان جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، سو تو گئے تو میں پڑھوں جس کو سناؤں اور کی لائن لگا دی۔ ارے ہر جگہ واؤ کا ترجمہ اور نہیں ہے، یہ وَهُمْ رَاكِعُونَ میں جو واؤ ہے یہ حالیہ ہے، عاطفہ نہیں ہے۔ اگر یہ ترجمہ صحیح ہے، اگر آپ کا یہ ترجمہ صحیح ہے، توجہ دیں آپ کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ جب تک چپ رہیں گے یہی بولوں گا، اور رکوع کرتے ہیں۔ ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا، نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ میں کہوں گا احمد کو، ارے رکوع کیا نماز سے کوئی الگ شے ہے؟ الگ سے رکوع کرتے ہیں۔ مجھے کوئی گھٹیا سے گھٹیا مسلمان دکھاؤ جو مسجد میں نماز پڑھتا ہو، گھر پہ آ کے زکوٰۃ کا بلہ تولتا ہو، پھر جلدی سے رکوع کر لیتا ہو۔ بتاؤ مجھے، یہ فضائل علی پر پردہ ڈالنے کے لیے باب حالیہ کو باب عاطفہ بیان کر دیا۔ یہاں باب عاطفہ نہیں ہے۔ اب ترجمہ ہم سے سنو کہ تمہارا ولی بے شک اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ایسے صاحبان ایمان ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں، توجہ، نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک بندہ مومن ایک وقت میں دو عبادتیں کر سکتا ہے کیا؟ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کا غلہ تول رہے ہیں تو اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عظمت علی کو سلام کرو کہ وقت ایک عبادتیں دو، نماز بھی ادا ہو رہی ہے، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے۔ ڈالیں گے۔ اب آئیے ماشاءاللہ تھوڑا سا ساتھ ہوئے تو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ علی کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ایسے صاحبان ایمان جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ شان نزول بیان کروں کیا؟ وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اب سنیے، آج کل ولایت ایک موضوع بنا ہوا ہے، جسے دیکھو عقیدہ ولایت پہ حملے کر رہا ہے، جسے دیکھو عقیدہ ولایت پہ حملے کر رہا ہے۔ بھائی خان صاحب ہمارے کہاں سے لے گئے؟ وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، گھڑی سے گھڑی ملا تو بلال کاظمی کا آپ نے جو شعر پڑھا، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھیں گے، میں کامنٹ نہیں کر رہا ہوں، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھیں گے۔ دیکھتے چلیے، ہاں دیکھتے ہیں، کیونکہ تسلسل تو ہے ہی ہے، اب وہ چلے گئے اس لیے دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، لیکن میں ذرا سا کڑی سے کڑی ملا دوں، چونکہ ایک آواز اٹھ رہی ہے۔ خود ہمارے اندر ایسے بدعقیدہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے ذاکروں کے نقطے ہیں سب، یہ تو ذاکروں کے نقطے ہیں، مجلس چلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ مرتے ٹائم علی آتے ہیں اور قبر میں علی آتے ہیں، کہیں علی نہیں آتے۔ استغفر اللہ، بے معرفت، عدم عرفان کا شکار، ایسی بات یہ ہمارے عقیدے پہ اٹیک ہے جو کسی قیمت پر ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ، اور سنو، یہ ہم نے اپنے افسانے نہیں بنائے ہیں، خود مولا علی نے یہ فرمایا، یا ہار رحمدان اے حارث حمدانی، کیا کہہ رہا ہوں،
ہاری سے ہم دیکھیے، ہر ہاری سے ایک جیسا نہیں ہوتا، سناٹے میں کیوں ہے؟ وہی حارث جو لعنتی ہوتا ہے، وہی حارث وہ ہے کہ جس سے مولا خطاب کرتے ہیں یا الرحمدان یا حارث حمدانی. کوئی مرنے والا ایسا نہیں ہوتا ہے جس کی موت سے پہلے ہم اس کے پاس نہ پہنچ جاتے ہوں. نہیں، ایسے نہیں ہوگی مسجد جس کے پاس ہم اس کے مرنے سے پہلے نہ پہنچ جاتے ہوں. تو اب دیکھیے، خالی قبر تک محدود نہیں ہے بات، اب جو بات لا رہا ہوں میں. تو اب جب آتے ہیں مولا تو کس کے پاس کیسے کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی بتا گئے کہ لیکن سن لو، اگر ہمارا کوئی اپنا مرتا ہے تو ہم اس کے پائنتی کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے پھر بھی چپ بیٹھو، مقدر پہ ناز کرو. کوئی ہمارا اپنا مرتا ہے تو پائنتی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی غیر مرتا ہے بھائی ارے غیر نہ تو خیرے تو میں پائنتی نہیں کھڑا ہوتا، سرانے کھڑا ہو جاتا ہوں. کہ مولا یہ کھڑے ہونے میں فرق کیوں ہے؟ اپنوں کے پائنتی کیوں، غیروں کے سرانے کیوں؟ کہ تمہیں کیا پتا، میں دلوں کے بھید سے واقف ہوں، دل و دماغ کے اندر کیا چل رہا اس سے واقف ہوں، میں سب کے عقیدوں سے واقف ہوں. یہ میرا چاہنے والا ہے، ساری عمر میری زیارت کو تڑپتا رہا، ساری عمر میری زیارت کو تڑپتا رہا. اس لیے پائنتی کھڑا ہوتا ہوں تاکہ یہ آسانی سے میرے چہرے کی زیارت کرتا رہے اور پھول کی خوشبو کی طرف دم نکلتا رہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. خالی قبر میں نہیں، میں بلال صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، ان پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں. 12 تو بہت عقیدے والے آدمی ہیں، میں ان کے مصرے میں تضمین لگا رہا ہوں. میں آپ ذرا وہی کیجیے. اب سنیے، توجہ دیجیے، ماشاءاللہ اچھے سامعین ہیں. کہتے ہیں تو یہ کہاں ثابت ہے؟ وہ برات کے نانا آؤ مجلسوں میں بیٹھو، یہ کیا ہے، کہاں ثابت ہے، کہاں ثابت ہے؟ بولو کیسے ثابت کروں؟ حدیث سے، تاریخ سے، قرآن سے؟ میرا تو بتا دیے قرآن سے. توجہ دے، آپ ابھی ثابت کیے دیتا ہوں میں، بھرپور توجہ دے، غور کریں. آپ کہتے ہیں کہ علی کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ارے علی نہ آئے تو ملک الموت کی جرت کیا ہے جو آ جائے؟ سنیے گا تو ثبوت کیا، دلیل کیا؟ میں نے پڑھو تلقین. کیا کہا میں نے؟ آپ کا قبرستان میں تلقینیں ہوتی تو سنتے ہیں، کانوں سے آواز ٹکراتی ہے نا، ان الجنت حق والنار حق ہے، اور جہاں یہ سب کچھ پڑھا جاتا الموت حق، موت حق ہے. بات تو کہہ دی میں نے، کیونکہ علی کہاں آتے؟ سنو، موت حق ہے نا. اب نبی کی دوسری حدیث کیا بھول گئے؟ الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. لیکن نبی نے ایک دعا بھی کی ہے، ایک دعا بھی کی ہے، پروردگارا جدھر جدھر علی مڑ جائے ادھر ادھر حق پر مڑ جائے. تو بولو کہ نبی نے علی کا حق کو پابند بنایا یا حق کو علی کا پابند بنایا؟ جدھر جدھر علی مڑے ادھر ادھر حق کو موڑ دے. تو یاد رکھنا، جب موت کا وقت آئے گا آگے آگے علی آئیں گے، پیچھے پیچھے ملک الموت آئے گا. سب نہیں بولے ارے ملک الموت کی کیا جرات ہے جو میرے مولا کے آگے آگے چلے؟ ارے جو ملک الموت کرے زہرا پر اذن زہرا کا محتاج علی کے آگے چل سکتا ہے. سلام علیکم محمد والے اپنے ہو کے بکواس کر رہے ہو. یہ ہمارے عقیدے میں ہے، ملک الموت کی جرات نہیں جو میرے مولا کے آگے قدم رکھتے. پہلے مولا آئیں گے، پیچھے پیچھے آئے گا ادب احترام اور اپنی ڈیوٹی انجام دے گا. اچھا، اب تاریخ حدیث اب کیا رہ گیا میرے دل میں؟ بولو نا، میں نے 3 دعوے کیے نا.
تاریخ سے، حدیث سے، اور اب سنو قرآن سے۔ قرآن میں آیت موجود ہے، بہترین وقت اس کو نہیں کہا جاتا، نشان نہ ہو گیا ٹائم سے مت موجود ہے، مگر دل لگانا۔ ایک حکم دیکھیں آپ کتنا ظاہراً سخت حکم ہے۔ ہماری شریعت تو شریعت سہلا، اس میں سختی کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کسی کے اوپر تکلیفیں مالے عطا نہیں کرتا، برداشت سے زیادہ اگر کوئی تکلیف ہے تو عائد نہیں کرتا اللہ، لیکن یہ اردو زبان کی مجبوری ہے کہ آپ دیکھیں کتنی سخت ذمہ داری ہے۔ خطاب ہے نبی سے، حکم ہے عام، خطاب خاص، حکم عام، نہیں توجہ بھی۔ اب وہ حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے حبیب، اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ اور میں وہی ہوں، اے میرے حبیب، اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ نہیں، جب تک چپ رہے بھی بولوں گا۔ اے میرے حبیب، اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ اس حکم سے ہم آپ مستثنا نہیں ہیں، کیونکہ نبی ہمارے لیے آئیڈیل بنا کے بھیجے گئے، نمون عمل، لہذا حکم ان کے نہ خطاب ان سے، اور حکم جو ہے عام ہے۔ اس آیت پہ ہمیں بھی عمل کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب آسان زبان میں، جب تک دم نہ نکل جائے اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہنا۔ اب عام طور سے عبادت، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، طواف عبادت، زکوٰۃ عبادت، تو نبی کا آخری ٹائم ہے، حکم یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ جب تک دم نہ نکل جائے۔ اب بولو، نبی نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں جا سکتے ہیں، ہر زکوٰۃ کا غلہ تول سکتے ہیں، بولو نا بھئی۔ آخر اور حکم یہ ہے، تب تو ہی صورت ہے، یا تو نبی نے اس آیت پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ اگر عمل نہیں کیا تو دین مکمل کیسے ہو گیا؟ بولو میرے ساتھ، بولو، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ اور اگر عمل کیا تو پھر ثبوت ہونا چاہیے کہ بھئی آخری ٹائم میں کون سی عبادت انجام دی۔ تو اب میں نے حدیث پڑھی، آیت بھی پڑھ دی، اب تاریخ سنو۔ نبی کا آخری وقت ہے، آپ نے آواز دی، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا کہ علی آ گئے، کہاں اور آ گیا، رسول اللہ آ گیا کہ میرا سر اپنی گود میں لے لو۔ سر گود میں لیا، کہا علی اب میرا آخری وقت ہے، اپنا چہرہ میرے چہرے کے برابر بناؤ، اپنا چہرہ میرے چہرے کے برابر بناؤ۔ علی نے اپنا سر جھکایا، نبی کو چہرہ دکھایا، اور نبی کی روح پرواز کر گئی۔ توجہ ہے نا، وہی بات آ گئی۔ نبی، اب نبی سے سوال کرو، یا نبی اللہ، اس آیت پہ ہم کیسے عمل کریں؟ کا پریشان کیوں؟ نسخہ تو بتا دیا، النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جب تم مرو گے تو ملک الموت سے پہلے علی چہرہ دکھانے آ جائیں گے۔ صلوات بھیجو اہم بات پیش کرنے جا رہا ہوں، میں تو دھیان دینا جو میں بات کہنے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ صحبت پرفیز کا قصیدہ پڑھتے ہیں، تم تو سمجھو شاید صحبت پرفیز، صحبت فلاں صحبت میں فلاں صحبت، فلاں ساتھی، فلاں سنگاتی، کون سی بھاشا بولو؟ ارے وہ بڑے فلاں، وہ تو گھر سے لے کے وہاں تک چلے گئے، ساتھ ساتھ کہاں تک چلے گئے؟ کیوں بلوا رہے ہیں آپ مجھے؟ ہاں، اور جا کے ہنسنے نہیں لگے، رونے لگے۔ صلوات پڑھیں محمد رحمت نبی کے ساتھ۔ ایک بات بتائیے، اللہ ہمارے دیش کے حالات کو ٹھیک ٹھاک رکھے، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ ناگفتہ بھی حالات ہو جاتے ہیں تو کنفیو محسوس ہوتا ہے۔ اب جس دیش میں انسان رہتا ہے اس کو اس دیش کے قانون کا پالن کرنا چاہیے یا نہیں؟ بولیے نا، نہیں زور سے بولا کریں۔ وہ مصلحت آمیز خاموشی سے قوم کو، مذہب کو نقصان پہنچ رہا ہے، حق پر کھل کے بولیے۔ جس دیش میں ہم رہتے ہیں وہاں کے قانون کا پالن ضروری ہے نا۔ اگر کرفیو نافذ ہو جائے
تو بولو گھر سے نکلنا چاہیے. کہاں چلے گئے, میں کہاں لے آیا. گھر سے نکلنا چاہیے. شب ہجرت نبی نے کرفیو نافذ کر دیا اور نکلنے والا گھر سے نکل آیا. تو قانون شکنی ہے یا نہیں ہے؟ اور لوگ قصیدے پڑھ رہے تھے. کوئی ایسے ساتھی تھے کہ ساتھ ساتھ وہاں بھی رہے اور غار میں بھی رہے, ساتھ ساتھ رہے, ساتھ ساتھ رہے. ابھی جو کچھ کہا اس کے پس منظر میں سوچنا. میں کہوں گا کہہ رہی ہے کوئی ساتھی ہے, اب یہاں وہاں, اگر تمہارے سامنے نبی کا کوئی علی جیسا ساتھی ہوتا دکھاؤ, علی جیسا ساتھی دکھاؤ. کمال کی سنگت ہے, کمال کا علی ساتھی ہے اور نبی علی کے ساتھی ہے. جب تک چپ رہیں گے یہی ریپیٹ کروں گا. ایسے ساتھی دکھاؤ. کیا اس نے اتفاق ہے کہ علی نے آنکھیں کھولی تو نبی کی گود میں, نبی نے آنکھیں بند کی تو علی کی گود میں. وہ نبی آئے, وہ جو قرآن کہہ رہا ہے, تفسیر ہے بتائیے, وہ نبی نے جو کہا تو ماننا ہمارا ٹھیک ہے. ایک حق نبی کا پہ, حق نبی پہ. میں یہ جملے دوں امام کے حوالے, نبی کے حوالے سے. یہ نبی کا حق امت یہ ہے, ان کا حق نبی پہ ہے کہ نبی ہدایت کرے, اور امت پر نبی کا حق یہ ہے کہ امت اطاعت کرے. تو اب جو ہے چلیے ایک منزل آگے یہاں بھی عرض کرتا ہوں. قرآن میں بھی حکم ہے, کیا ہو جا رہا ہے, چلیے میں سے تو تب بھی ہوتی تھی جب مائک کا وجود نہیں. اور یہ تو مائک ہے نا, ان کا بھی دھوکہ دے سکتا ہے. مائک نے دھوکہ دے ہی دیا. کیا ایسا تجربہ نہیں ہوتا آپ کو؟ کبھی پنکھا چلا گیا, کبھی مائک چلا, کبھی فیوز اڑ گیا, کبھی لائٹ بھاگ گئی, بجلی چلی گئی. یہ چیزیں جو ہیں یہ دھوکے دیتی ہیں. یہ بتائیے کبھی سورج کا فیوز اڑا, چاند سورج ستارے, انہوں نے کبھی, کیا کہہ رہا ہوں, کبھی انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا؟ چلیے اب میں پھر اس موقع پر ایسا جملہ دیتا ہوں کہ جلدی متوجہ ہو جائے. قیامت کی نرن پڑ رہا ہے بہت میں, ان کی تلواریں ٹوٹ رہی ہیں, تلواریں ٹوٹ رہی ہیں, لیکن ڈر کے مارے آ گئی. اب وہ تلواریں ٹوٹ رہی ہیں اور لوگ لالا کے رسول کی خدمت میں تلواریں ڈالنے کے جنگ کریں. تو حضرت ابو دجانہ بھی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے جنگ کروں, تلوار ٹوٹ گئی, آپ نے کھجور کی چھڑی توڑی, کہ لو اس سے لڑو. اگر ابو دجانہ کی جگہ میں ہوتا تو کہتے یا رسول اللہ کیا مذاق کر رہے ہیں, چھڑیوں سے جنگ ہوگی, مگر نبی کہہ رہے ہیں عرفان رسالت حاصل ہے, لے جاؤ یہ کھجور کی چھڑی سے لڑو. تو اب اس کے بعد علی بھی آئے تھے, وہ یہاں والی تلوار ٹوٹ گئی تھی علی کی. تو وہاں یہ ہے کہ جی سنیے کہ رسول اللہ میری بھی تلوار ٹوٹ گئی. اب علی نبی کوئی جواب ہی نہیں دے رہے, یا رسول اللہ تلوار میری بھی ٹوٹ گئی. نبی خاموش. توجہ ہے نا, ادھر علی کا اصرار, کوئی تو انتظام کیجیے, اور ادھر پیغمبر کو وحی الہی کا انتظار. چلی رہی تھی, تلوار ٹوٹ کے فضا میں آواز گونجی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. کوئی فتح نہیں, کوئی جوان نہیں سوائے علی کے, اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے. حالانکہ سب کی تلواریں بھائی قرار ٹوٹی نہیں تھی, دو چار کی ٹوٹ گئی ہوں گی, لیکن تاریخ میں ابو دجانہ کا نام لکھا ہے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. یا رسول اللہ سب کی تلواریں تھوڑی ٹوٹی ہیں, یہ کیا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے؟ لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. کوئی تلوار ہی نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے, کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے. توجہ نہیں دے رہے آپ. یا اللہ
یہ تو تیرا کلام ہے، حدیث قدسی ہے گویا یہ، تو تلواریں تو بہت ساری ابھی ہیں، تو کہہ رہا کوئی تلوار نہیں؟ کہا نہیں، دیکھ نہیں رہو کبھی اس کی ٹوٹ رہی ہے، کبھی اس کی ٹوٹ رہی ہے، کبھی اس کی ٹوٹ رہی ہے۔ میں ایسی تلواروں کو تلوار نہیں مانتا جو حساس موقع پر دھوکہ دے دے۔ ارے آپ پہنچے نہیں، جو حساس موقع پہ دھوکہ دے دے انہیں میں تلوار نہیں مانتا۔ تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ حساس موقع پہ یہ تلواریں کیوں دھوکہ دے رہی ہیں، اس مائک نے کیوں دھوکہ دیا، یہ بجلی کیوں دھوکہ دیتی ہے؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں یہاں والوں کی بنائی ہوئی ہے۔ تو اب تو مانو جسے یہ والے بناتے ہیں وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، جو وہاں سے بن گیا ہے وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ صلوات محمد علیہ محمد، ایک حیدری صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ اس لیے ہم یہاں کی بنی چیزوں پر زیادہ بھروسہ اعتماد نہیں کرتے، ہمارا اسٹینڈرڈ بہت اونچا ہے۔ ہم اسی تلوار پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں جو وہاں کارخانے قدرت سے ڈھل کے آئی ہے، اور پھر اسی ہستی پر ہم اعتبار کرتے ہیں جسے ذوالفقار چلانے کا سلیقہ حاصل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ یہ ہم باتیں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ٹائم کا مجھے خیال کرنا ہے، آدھا وقت اس کا جا رہا ہے۔ تو رسول ہے، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، اور رسول اگر تم سے کچھ مانگے تو دے دو۔ نبی بھیک نہیں مانگے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، ہر سوال بھیک نہیں ہے۔ اب بات کا بات پیدا ہوتی ہے، تھوڑا آپ لوگوں کو آنکھوں میں غنودگی ہے، وہ غنودگی دور کروں۔ یاد رکھیے مجلسیں جگانے کے لیے ہوتی ہیں، ڈوریاں دے کے سلانے کے لیے نہیں۔ لہٰذا یہ جملہ لے لیجیے آپ، جو نبی دے اسے لے لو، اور اگر تم سے کچھ مانگے تو دے دو۔ تو اپنی پوری زندگی میں نبی نے دو چیزیں مانگی، اور وہ بھیک نہیں ہے، دھوکہ نہ ہو جائے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے میرے حبیب کہہ دیجیے اپنی امت سے کہ ہم اپنی رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت اور مودت سے پیش آنا۔ تو یہ جو محبت مانگی ہے یا مودت مانگی ہے، بتائیے کیا یہ بھیک ہے؟ رسول نے کیا بھیک مانگی ہے؟ آپ یہ نہ سمجھے بدل دیا، ڈٹا اور جو ہے نا، میں چھوڑنے والوں سے ہمارا راہ نہیں ہے، میدان میں ڈٹے رہنے والوں سے ہمارا رابطہ ہے۔ اس لیے بات سنیے گا کہ اب یہ بتائیے کہ رسول کیا بھیک مانگ رہے تھے؟ ہر ایک جملہ دے دوں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں، یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ نبی نے اہل بیت کی محبت مانگی تو کیا بھیک مانگی ہے؟ ارے نبی تم سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، توجہ دیجیے گا، نبی تم سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ارے کیا کہا میں نے؟ اجر رسالت کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے جو کارہائے رسالت انجام دیے اس کی اجرت اللہ نے قرار دیا ہے مودت قربا کو۔ تو نبی وہ سوال کر رہے بھی کہاں مانگ رہے ہیں؟ اچھا، اور اگر نبی تم سے آخری ٹائم میں کہہ دیں لاؤ قلم، تو واجب نہیں ہے قلم دینا؟ ارے بھائی آیت پڑھ لیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اللہ والرسول امر منکم، اے ایمان لانے والوں تم پر کی اطاعت واجب، رسول اطاعت بھی واجب، اور اللہ کی اطاعت بھی واجب ہے۔ تو اب نبی جو ہے یہاں سوال نہیں کر رہے، حکم دے رہے ہیں، ایتونی بالقرطاس والقلم، لاؤ کاغذ لاؤ، دعوت لاؤ، قلم لاؤ۔ دینا چاہیے نا، کیوں سنٹ میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں کیا؟ ارے میں کسی مصلحت سے یہاں تک بحث کو لایا ہوں۔ نبی جو مانگے وہ دے دو، نبی بھیک نہیں مانگے گا، نبی تم سے اپنا حق مانگے گا، نبی بھکاری نہیں ہے۔ ہاں نبی حاکم ضرور ہے، جو حکم دے اس پہ عمل کرو، لاؤ قلم تو دے دو، اور اگر نبی کہے لو قلم تو
لے لو، لیکن وہی لے گا جس سے نبی کہے لو علم۔ لیکن وہاں علم یہ ہے 39 دن تک جنگ ہوتی رہی۔ اب کیا کہوں، تاریخوں نے عجیب عجیب بات لکھی ہے، لکھنے والوں نے لکھا، شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 39 دن تک خیبر میں گھمسان کی جنگ ہوتی رہی، مگر ایک قطرہ خون نہ ادھر گرا نہ ادھر گرا، اور آپ چھپے گھمسان کی جنگ 39 دن تک گھمسان کی جنگ ہوتی رہی، ایک قطرہ خون ادھر گرا نہ ادھر گرا۔ ارے شان کی جنگ کہیں دیکھی آپ نے؟ جب 39 دن پورے ہو گئے تب نبی نے اعلان کیا، اگر نبی اعلان نہ کرتے تو اگلے دن کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اگلے دن 40واں ہو جاتا۔ توجہ نہیں دیا، آپ نے اسلام کا 40واں ہو جاتا۔ لہذا جب نبی نے دیکھا 39 دن ہو گئے، گئے آ گئے تو آپ نے اعلان کیا لو جن رایت غدن رجلن کرارن غیر فرارن یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ۔ اب میں کل ایسے کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ ارے علم کی مجلس ہے، میں وہاں لے آیا آپ کو اتنی محنت سے، کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اللہ و رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ توجہ فرمانے، اب رات بھر لوگوں کو نیند نہیں آئی، شبیداریاں چل رہی ہیں نا، تو ایک جملہ لے لیجیے، رات بھر جاگتے رہے، آنگن میں ٹہلتے رہے، ستارے گنتے رہے۔ بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے یہ، ارے بھیا کہے کو جاگ رہے، دنیا سو رہی ہے۔ جسے علم ملنے والا تھا وہ چین سے سو رہا تھا، اور جن کا امکان ہی نہیں تھا بے چینی سے، اتنے ٹائٹل کے ساتھ علم ملے گا، کاش ہمیں مل جاتا تو پچھلا سنگ چھوٹ جاتا، کیا کہنا ہمیں۔ لہذا ساری رات جاگتے رہے۔ چلیے کس نیت سے جاگتے رہے، لیکن اتنا تو سب کو معلوم ہے، کاش یہ علم ہمیں مل جاتا، کاش یہ علم کل ہمیں مل جاتا۔ تو اب تو مانو کہ تمنا عالم میں شب بیداری کرنا سیرت صحابہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سیرت صحابہ، پھر آبجیکشن کیوں، اعتراض کیوں؟ پوچھو بڑے بولو سے رات بھر کہے کو جاگتے رہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سمیٹ رہا ہوں بات۔ اب جو لشکر آ رہا تھا، ایک دوسرے پہ الزام ٹھوک رہے تھے۔ بس آخری بات شاید لشکر کہہ رہا تھا، اشارے سے کچھ بات سمجھے، یا رسول اللہ بھاگنے میں پہل ہم نے کی، پھر کس نے کی؟ یہ جو ہے سردار بنا پھر رہا، یہ بھاگا، ابھی سو رہے ہیں آپ۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، پہلے میں نہیں بھاگا، پہلے لشکر بھاگا۔ اب دیکھتا ہوں آج آپ کی سماعت کا امتحان، جملہ دینے جا رہا ہوں۔ لشکر کہہ رہا سردار پہلے بھاگا، سردار کہہ رہا نہیں پہلے لشکر بھاگا۔ ایک دوسرے کی دونوں تکذیب کر رہے، تو ایک جملے میں بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں کہوں گا آپس میں گتھ متھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لشکر کہہ رہا، آپ سنا لشکر میں اکثریت ہے نا، لشکر کہہ رہا کہ سردار بھاگا، سردار کہہ رہا نہیں میں نہیں، یہ لشکر بھاگا۔ تو میں کہوں گا بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے پہلے اجماع کر لو، اجماع کر لو، ابھی طے ہوگا کہ کون سچا کون جھوٹا۔ تو اجماع ہے لشکر کی طرح۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کون پہلے بھاگا؟ طے ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں تمنا وہ پانی پی گیا، صبح بھیڑ اکٹھا کچک کے اپنا خط دکھا رہے ہیں۔ ہمارا چہرہ پہلے دیکھ رہے رسول خاموش کھڑے، پورا مجمع بھرا ہوا ہے، آپ تو بیٹھے ہیں، کھڑے ہو کے
पंजों को पकड़े और चिड़ियों उठा उठा के चेहरा दिखा रहे हैं, हमें मिल जाए अलम, हमें मिल जाए। क्यों? कल भी तो मिला था। अरे मैंने गलत कह दिया, मिला नहीं था, वो ले लेके गए। अच्छा, तो फतेहा भी किसी को नहीं। लेकिन जब नबी अलम लेके गए, अली ने अलम लेके गए नबी के हाथों से, तो फतेहा हुए, कामयाब हुए कुछ ध्यान बकराओं में। अब बोले ना, लेकिन आप देखिएगा जब अली गए अलम लेके तो फतेहाब होके पड़ते, कामयाब होके पड़ते। दरबार से सहारा दे तो जल्दी से बात कह दो। अब अली की तैयारी हलक से नीचे नहीं उतरती। अली ठीक है, वो तेरे खैबर उखाड़ लिया और सही है, लेकिन वो अली का कमाल नहीं है। मैंने किसका कमाल है? कहो अलम का कमाल है। मैंने कहा ये कमाल अलम ने कल क्यों ना दिखाया? नहीं, सन्नाटे में ना हो। कहा नहीं, असल में कल के अलम में आज के अलम में फर्क है। कल जो अलम था उसका अपना फरेरा था, आज जो अलम गया है उसमें हुजूर ने उम्मुल मोमिनीन का दुपट्टा बांध दिया था। अरे सो गए तो मैं कहता हूँ कि अरे भाई आज क्यों दुपट्टा बांधा? ये दुपट्टा तो उस वक्त भी बनना चाहिए था जब इनके अब्बा लेके गए थे अलम। अरे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब्बा से मोहब्बत नहीं थी, उनके अलम में बांध देती। जाने क्या क्या बातें बनाई जाती हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब कहाँ तक अली के फजाइल का पर्दा डालोगे? कहाँ तक आले मोहम्मद के फजाइल को छुपाओगे? आया आराचिए भाई मेरे दोस्तों, अब जाहिर है मजलिस में मैसेज भी मिलना चाहिए, इसलिए एक जुमला। अली आए, मुकाबले में कौन आया? जल्दी बोलिए। भूल गए क्या? खैबर खंदक। सबसे ज्यादा तो खैबर खंदक ही पढ़ी जाती है, तो आपको याद होना चाहिए। मुकाबले में कौन आया? खैबर में कौन आया? वो खंदक में आया था। खैबर में कौन आया? मरहब। ठीक है भाई, आखिरी बात होगी। मरहब आया बड़े तनतने के साथ, चीख पुकार के साथ, पूरे ड्रामेबाजी के साथ आने के बाद कहा अली किसके मुकाबले पे आ गए? अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। अली ने उससे कहीं ज्यादा गूंज गरज के साथ कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। अभी अली ने तलवार उठाई नहीं, अभी तलवार चमकाई नहीं। क्या कह रहा हूँ? खाली इतना कह दिया था मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। वहीं से हो गया मरहब रफू चक्कर, दौड़ा दौड़ा भागा भागा चला जा रहा है। अब हर इंसान का एक शैतान होता है, इसका भी कोई शैतान था, वो मिल गया। अकेले कहाँ जा रहा है? काटो रास्ता छोड़ो, हैदर नामी आ गया, हैदर नामी आ गया। हैदर नामी से क्या मतलब? अरे तुम्हें पता नहीं है, मेरी माँ ने बचपन में मना किया था कभी हैदर नामी से टकरा न जाना। अब यहाँ अपनों को पैगाम दूंगा कि मरहब जैसा खतरनाक और इंतहाई घटिया पस जलील काफिर भी माँ का इतना एहतराम करता है कि बचपन की बात को याद रखा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मरहब जैसे बदतरीन शख्स ने, खतरनाक काफिर ने भी माँ के फरमान का अदब किया। माँ ने मना किया था बचपन में, जवानी तक उसने माँ की बात को याद रखा। तो सोचो ये मकाम इबरत है। अल्लाह न करे कि हम में से कोई ऐसी खता कर बैठे और अपने माँ बाप को नाराज कर दे। माँ बाप की इताअत भी वाजिब है, उनका एहतराम भी वाजिब है और उनका अदब भी वाजिब है। माँ बाप बहरहाल वाजिबुल इताअत वाजिबुल ताज़ीम में जमील जिहाद मोहतरम है, लादा उनकी दिलादारी नहीं होनी चाहिए। अब ये मेरा अनुमान नहीं है, मैं मंजिल पे आना चाहता हूँ। सोचो जब मरहब अपनी माँ का अदब करता है, एहतराम करता है, तो जो खासाने खुदा है वो कितना एहतराम करते होंगे। आप जरा सोचिए,
میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہر سال یہ مجلس پڑھتا ہوں کہ جناب عباس نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن عصمتوں کی گود کے پروردگار ہے۔ اور اب اس سے بڑا قد اور عباس کا کیا ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کسی کو بیٹا کہہ دیں وہ اور بات ہے، لیکن اگر عصمت مطلقہ کسی کو اپنا بیٹا کہہ دے تو سوچئے اس کا کردار کا قد کتنا بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ زہرا نے جناب عباس کو اپنا بیٹا کہا، کیونکہ علم کی بات آئی ہے تو اب علمدار کی بھی بات آئے گی، اور یہیں پہ میں ضرورت تمام کروں گا۔ اب یہاں پر دل لگا دیجیے گا کیسے تابع فرمان تھے جناب عباس۔ چلیے، جس عباس کو بھائی کا اتنا پاس و لحاظ ہو، اتنا ادب و احترام ہو، ماں باپ کا کتنا احترام ہوگا؟ بھائی کا کتنا بھائی کا احترام یہ کہ کبھی بھائی کہا ہی نہیں، ہمیشہ آقا کہا۔ کیوں آقا کہا؟ اس لیے کہ بچپن میں جناب ام البنین نے عباس سے کہا تھا کہ بیٹا دیکھو پوری زندگی کبھی ان شہزادوں کو بھائی نہ کہنا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارنا، اس لیے کہ تم میں علم آسمان زمین کا فرق ہے، تم میرے بیٹے ہو، یہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جناب ام البنین پر جناب فاطمہ زہرا کا کتنا پاس و لحاظ تھا، اس کا بھی اندازہ لگائیں۔ چونکہ جناب ام البنین کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ۔ اور اب یہاں پر دو روایتیں پڑھتا ہوں، یہ آدھے منٹ میں دونوں باتیں بیان کر دوں گا۔ ام البنین جو ہے وہ کنیت ہے۔ جناب واقعہ کربلا کے بعد جناب ام البنین کو جب کوئی ام البنین کہہ کے پکارتا تھا تو آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، تو کہتے تھے بیویوں مجھے ام البنین نہ کہو، اس لیے کہ ام البنین اسے کہتے جو کئی بیٹوں کی ماں ہو۔ ارے میرے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں کام آتے۔ اور جناب فاطمہ کا کتنا احترام تھا۔ مولا علی جب جناب ام البنین کو یا فاطمہ کہہ کے پکارتے تھے تو پھر آپ وہاں بھی رونے لگتی تھی اور کہتی تھی یا علی مجھے یا فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کرے، جب مجھے آپ یا فاطمہ کہتے ہیں تو حسنین کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہے۔ ارے بچوں کی آنکھیں بھر آتی۔ کروڑوں درود و سلام جناب ام البنین پر، کروڑوں درود و سلام جناب عباس پر اور آل محمد پر۔ کیا تہذیب کا گھرانہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب اس وصیت کا مرتے دم تک جناب عباس نے خیال رکھا یا نہیں رکھا؟ اللہ اکبر۔ آخری وقت ہے، تھوڑے سے گر چکے ہیں جناب عباس، بھائی کو آواز دے رہے لیکن بھائی کہہ کے نہیں۔ آخری وقت میں بھی کہا یا آقا میری مدد کو آئیے۔ اللہ اکبر۔ امام نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ لیے، آواز دی بھیا اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب ذرا مظلومی عباس کے 2 مناظر پیش کر دوں آپ کو۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ اسیران اہل بیت کی رہائی کا بھی زمانہ ہے، میں تفصیل سے نہیں، آئندہ جو مجلس ہوں گے اس میں آپ سنیں گے۔ میرے ذہن میں ایک روایت عالم سے ہی متعلق آ گئی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب کربلا میں لوٹے ہوئے سامان یزید کے سامنے پیش کیے گئے تو جہاں بیویوں کی چادریں پیش ہوئی، جہاں سکینہ کے گوشوارے پیش ہوئے، وہاں عباس کا علم بھی پیش کیا گیا۔ اب یہ تاریخی حقیقت ہے، علماء سے پوچھ لیجیے گا شمشاد احمد نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا۔ اب شب یزید نے عباس کے علم کو دیکھا، 3 مرتبہ کھڑا ہوا، 3 مرتبہ بیٹھ گیا۔ ارے اب ایک مرتبہ سوال ہو گیا، یہ عباس کا علم دیکھ کے تو بار بار کھڑا کیوں ہوتا ہے، بار بار بیٹھ کیوں جاتا ہے؟ کہ مجھے حیرت ہے، ارے وہ عباس کیسا وفادار تھا۔ ہم نے سنا ہے کہ جب مشکیزے میں پانی لے جا رہا تھا تو تیروں کی بارش ہو گئی، ارے ایک تیر بھی علم پہ نہ لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تیر عباس نے اپنے بدن پہ لیا۔ ادادار
ایک جملے پہ غور کریں انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے. ارے جب راہ چلتے آنکھوں میں تنکا پڑ جاتا ہے تو کبھی یہ ہاتھ آنکھ میں جاتا ہے, کبھی یہ ہاتھ آنکھ میں جاتا ہے. اللہ اکبر. عزاداروں, عباس کی آنکھ میں تنکا نہیں پڑا ہے, تیر لگا ہے. وائے پر مظلومی عباس, آئے عباس آنکھوں کا تیر کیسے نکالے. اب تاریخ کہتی ہے کہ عباس نے اپنے دونوں گھٹنے اٹھائے, سر کو جھکایا, جا کے گھٹنوں سے تیر دبا کے نکال لو. سر عباس تمہارا یاد سے آگے گھوڑے سے گئے آدیا ودرگنی. اللہ میری دعائی حسین نو ہاتھوں سے پکڑے ہوئے بھلے کربلا میں آئے. عباس سر اٹھایا, سامنے رکھا. عزاداروں رونے کا پتا کر لو. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ شبیہ عالم کے لیے بے قرار ہے. میں ہر سال یہ بات کہتا ہوں کہ جب شبیہ عالم کے لیے اتنے آپ بے قرار ہیں کہ عالم آئے تو زیارت ہو, تو جو عالم عباس لے کے گئے تھے اسے سکینہ کو کتنا انتظار ہوگا. خدا نوازوں پر رحمت نازل کرے. حسین آیا, آنے کے بعد عباس تمہارا آقا آ گیا. اللہ اکبر. اب جب بھی عباس حسین کو دیکھتے تھے فوراً سلام کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. اب کہاں سے ہاتھوں سے سلام کریں, دونوں ہاتھ قطع ہو چکے ہیں. آواز دیا آقا, آقا میری ایک تمنا ہے اور ایک وصیت ہے. وصیت یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے میں لے جائیے گا. اللہ اکبر. اور آقا, جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. دنیا سے اب جا رہا ہوں, چاہتا ہوں آخری بار بھی آپ کی زیارت کر لوں. کہ بھیا میں تو تمہارے سرانے بیٹھا ہوں, زیارت کیوں نہیں کرتے ہو. اللہ اکبر. آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے. اے میرے مولا اگر رحمت نہ ہو, عزاداروں اتنے ہلکے میں مسائب نہ سنا کرو. مولا عباس کے جملہ پر میری اولاد قربان, میری جان قربان. کہ مولا یہ زحمت بھی آپ کو نہ دیتا, میں خود تیر نکال لیتا اگر میرے آواز سلامت ہوتے. اللہ اکبر. امام نے تیر نکالا اور آواز دی, میرے شیر عباس ساری زندگی مجھے آقا کہا, آج اپنے سوکھے ہوئے لبوں سے بھیا کہہ دو. چلیے مجلس ختم ہو گئی. عباس نے کہا بھیا, اور عباس کا دم حسین کی گود میں نکل گیا. اب حسین کیا کرے, عباس کی وصیت سے مجبور تھے. لاشا مقتل میں چھوڑا, خون میں ڈوبا ہوا علم اٹھایا اور ایک مسیح پڑھتے ہوئے چلے. اے بھیا عباس, آج سے وہ آنکھیں چین سے سوئے گی جو تیرے بھروسے پر تیرے روم سے جاگا کرتی تھی, اور وہ آنکھیں راتوں کو جاگے گی جو تیرے بھروسے پہ سویا کرتی تھی. اے عباس, اب سکینہ کو نیند نہیں آئے گی, اب زینب کو نیند نہیں آئے گی. عزاداروں علم خیمے میں آیا. سکینہ نے بچوں سے کہا اپنے اپنے کوزے پھینک دو, میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں. بیویوں نے علم کو کوزے میں لے لیا.